السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سبھی ناظرین کو شاہد سلفی آفیشیل چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید اور محبت بھرا سلام۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ ناشکری کرنے کا کیا عبرتناک انجام ہوتا ہے۔ آئیے اس بارے میں دردناک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے پیش خدمت ہے۔ آپ کو ایک آفیسر کی بات سناؤں۔ کوٹھی خریدی، قریب مسجد تھی، فجر کی اذان ہوئی اور آنکھ کھل گئی۔ اگلے دن مؤذن کو بلا کر کہہ دیا کہ فجر کی اذان اسپیکر میں نہ دیا کرو، میری نیند میں خلل آتا ہے، میری نیند میں ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اس نے کہا، جی، بوڑھے لوگ جن کو گھڑی پر وقت نہیں دیکھنا آتا، گھڑیاں نہیں ہوتی، وہ تو اذان کی آواز سن کر ہی مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے۔ آپ بھی جلدی اٹھ جائیں تو صبح سویرے کیا کریں؟ وہ کہنے لگا، میرے آگے باتیں بناتے ہو؟ خبردار، جو تو نے اذان دی۔ اس نے اگلے دن مؤذن نے پھر فجر کی اذان اسپیکر سے دے دی۔ اب جب اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے اس کو تھپڑ مار دیا، مؤذن کو تھپڑ مار دیا کہ میں نے کہا نہیں اذان دینا، لیکن پھر بھی دے دیا۔ جب اس نے تھپڑ مارا، اللہ رب العالمین کی طرف سے پکڑ آ گئی۔ سب سے پہلا کام کیا ہوا کہ دونوں ہاتھوں پر فالج گرا، فالج مار دیا۔ ہاتھ نہیں لکھ سکتے، دفتر گئی۔ سب سے پہلا کام کیا ہوا کہ دونوں ہاتھوں پر فالج گرا، اور آفس والوں نے، دفتر والوں نے چھٹی کرا دی، اور جو آمدنی آتی تھی وہ سب ختم ہو گیا۔ گھر بیٹھ گئے، اب جیب خالی ہے۔ اب جب گھر بیٹھ گیا تو شاہانہ مزاج تھا، ہر وقت بیوی کو جلی کٹھی سناتا۔ بیوی بیچاری خدمت کرتی، کھانا کھلاتی، کپڑے بدلواتی، کیا کیا کرتی، لیکن ادھر سے گالیاں سنتی۔ کچھ عرصہ کے بعد، کچھ سال کے بعد تنگ آ گئی۔ اس نے کہا، اچھا، میں تو اپنے میکے جا رہی ہوں۔ اپنے شوہر سے کہا، جس کے ہاتھ میں فالج مارا ہوا تھا۔ اس کی بیوی کہتی ہے، میں میکے جا رہی ہوں۔ بھائی کو خط لکھا کہ میں اس وقت بے سہارا ہوں، آپ مجھے لینے آئیے، آپ مجھے اپنے پاس لے جائیں۔ بھائی لینے آ گیا، اس نے بچوں کو لیا اور چلی گئی۔ اس دوران اس پر دوسرا فالج کا اٹیک ہوا، دونوں ٹانگیں بھی سینے کے ساتھ لگ گئی۔ اب زندہ لاش بن کر رہ گیا۔ ہاتھ ہلتے نہیں ہیں، نہ ٹانگیں ہلتی ہیں۔ بھائی کے گھر پہنچ گیا۔ جب ان کی بیوی بھائی کے گھر پہنچ گیا، کون کیسے خدمت کرے؟ نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ اپنی ضروریات کے لیے ہاتھ ہلا سکتا ہے۔ کون اس کو دھلوائے؟ کون بچوں کی طرح اس کی نجاست، اس کی گندگی صاف کرے، دھوئے؟ کون کپڑے بدلوائے؟ بھائی کی بیوی بچے بھی چند دن میں تنگ آ گئے کہ جی ہم سے تو نہیں ہوتا یہ کام۔ پھر ایک دن کسی بات پر یہ بھائی کی بیوی سے بھی ناراض ہو گیا، کوئی سخت بات کہہ دی۔ اس کی زبان قابو میں نہیں تھی۔ جب اس کو کوئی گالی دے دی تو بھائی نے کہا کہ بجائے اس کے میرا رشتہ بیوی سے خراب ہو، اب بھائی نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر گرمیوں کا موسم غصے میں آ کر چارپائی اٹھائی اور باہر سڑک کے کنارے ڈال دیا۔ وہ بھائی بھی اپنے فالج مارے ہوئے بھائی کو سڑک کنارے چھوڑ دیا۔ اب 9-10 دن
ایسے ہی پڑے رہے۔ سورج کی ذرا دھوپ ہوئی تو پسینہ آ رہا ہے۔ اب پیاس لگی، بھوک لگی، کھایا پیا کچھ نہیں تھا۔ اب رو رہا ہے کہ کوئی مجھے کھانے کو کچھ دے دے۔ اگلے دن سے فاقہ تھا۔ ایک آدمی نے گزرتے ہوئے 2 روپے دیے۔ اس نے کہا میں 2 روپے نہیں لیتا، مجھے تو روٹی دے، بھوک لگی ہے۔ اس نے جا کر روٹی لائی۔ اس نے کہا لے کھا لے۔ اس نے کہا کہ میرے ہاتھ میں ہی کام نہیں کرتے۔ اس نے کہا میرے پاس اتنا وقت نہیں، میں تو جا رہا ہوں۔ پھر رو رہا ہے، منت سے مجر کر رہا ہے، ریکویسٹ کر رہا ہے مجھے روٹی کھلا دے۔ اس نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، میں جا رہا ہوں، مجھے جلدی ہے، مجھے کام پہ جانا ہے۔ کہنے لگا پھر روٹی مجھے پکڑا دو۔ پاؤں اس کے سینے سے لگے ہوئے تھے۔ اپنے پاؤں کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان اس نے روٹی پکڑی اور اپنے منہ سے اسے نوچ نوچ کر کھا رہا تھا، جیسے کتا روٹی کھاتا ہے، پاؤں سے پکڑ کر منہ سے نوچتا ہے۔ پاؤں کے انگوٹھوں میں روٹیاں پکڑ کر اپنے منہ کے ساتھ نوچ کر کھا رہا ہے۔ کذالک العذاب والعذاب الآخر اکبر۔ اللہ رب العالمین نے کیا ہی خوب کہا۔ جب انسان اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو پروردگار اس کا یہ حشر کرتے ہیں۔ اپنے اوقات کو بندہ بھول جاتا ہے۔ زبان چلانی آسان، جواب دینا مشکل کام ہے۔ پوچھیں گے تم دنیا میں میری نعمتوں کا کیا شکر ادا کرتے رہے؟ آج وقت ہے صحیح معنوں میں انسان بننے کا، اپنے اوقات کو یاد کرنے کا۔ جتنی غیبتیں کی ان کی فہرست، ان کا لسٹ بنا کر ان سب سے معافی مانگ لے۔ اپنے بوجھ کو آج دور کر لیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ چراغ زندگی گل ہو جائے، ہمارے آنکھ بند ہو جائے، کب موت آ جائے کچھ پتہ نہیں، اور ہم حق والوں کی حق مار کر قیامت کے دن پھنس جائے ناشکری اور پروردگار کی۔ اور آج تو لوگ اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جن کی زبان سے بے اختیار نکلے اللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اتنا کچھ آپ نے مجھے دیا کہ میں تو اس قابل ہی نہیں تھا۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اور جس کے ساتھ ہمارا رویہ غلط رہا ہے، جس کا ہم حق مارے ہیں، اس سے جا کر معافی مانگ لے اور اس کا حق ادا کرے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے روئے گر گرائے، دعائیں کرے، اللہ رب العالمین سے بخشش کی طلب کرے، تب جا کر کے اللہ رب العالمین معاف کرے گا۔ نہیں تو ایسا حشر ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو اسی طرح کے واقعات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر دے اور دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔